خیر الناس من ینفع الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا، ایسے انسان کو اللہ کے پیارے نبی کی مبارک زبان سے نکلا، لوگوں میں سے وہ بہترین ہے، خیر الناس، سارے انسانوں میں سے۔ انسان تو سبھی ہیں، لیکن فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور آج لوگوں کو نفع پہنچانے کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہے سیلاب کی زد کے اندر آ گئے، ان کے گھر بہہ گئے، ان کے سامان بہہ گئے، ان کی سواریاں بہہ گئیں، ان کے بچے فوت ہو گئے، ان کے بڑے فوت ہو گئے، بچوں سے مائیں جدا ہو گئیں، ماؤں سے بچے جدا ہو گئے، بیویوں سے ان کے شوہر جدا ہو گئے، شوہروں سے ان کی بیگمات جدا ہو گئیں۔ تو ایسے موقع پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سوچنا کہ ہم کیا ان کی ہمدردی کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اچھائی کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی بہترین لوگوں میں سے ہو جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اور سب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ جو جس قدر ان سے بھلائی کر سکتا ہے ویسی بھلائی کرے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ یوں خیر خواہی کر سکتا ہے کہ اپنا پیسہ لگائے تو وہ پیسہ لگائے، کوئی وقت دے سکتا ہے تو وہ وقت دے، کوئی وہاں جا کر ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو ان کی ہیلپ کرے۔ یہ ایسا غم ان پہ چھایا ہے، یہ ایسا غم ان پہ آیا ہے، یہ ایسا دکھ ان کی زندگی میں آیا ہے جو زندگی بھر ان کو بھولنے والا نہیں ہے، جو کبھی بھی ان کے سینوں سے نکلنے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ ان کے سینوں کے اوپر غم کو لے کے رکھا ہے، غم کو لا کے کھڑا کرے گا، غم ہمیشہ ان کے سینوں میں رہے گا۔ جب بھی یہ بات واقعہ، جب یہ بات زندگی میں ان کو یاد آئے گی، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کریں گی، ان کے سینے اسی طرح سے پھر سے دل کی دھڑکنوں کو تیز لے کے آئیں گے، ان کی گردنوں کے اندر، ان کے گلے کے اندر پھر سے غم کی وہ سسکیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسے موقع پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا، ہیلپ کرنا، یہ میرا آپ کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند۔ جیسے ایک جسم کے اندر کہیں تکلیف پہنچتی ہے، کہیں درد اٹھتا ہے، کہیں کسی قسم کا اس پہ کوئی دکھ آتا ہے تو جسم کا بقیہ سارا حصہ بے تاب ہو جاتا ہے، بقیہ سارا حصہ تڑپ اٹھتا ہے، بقیہ سارا حصہ اس کے ساتھ وہ بھی اس کی تکلیف کی وجہ سے دوسرا بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری شریعت کی یہ پیاری ایک خوبی ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو سارے خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب غم آتا ہے تو سبھی غم کے اندر مل کر غم کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔